اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الوصیین مولانا وحادینا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات بھیجتے ہیں۔ بہت ہی مشہور و معروف قرآن مجید کی آیہ کریمہ کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ان لفظوں میں خالق کون و مکان اور مالک ارض و سما نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی منسوب یہ جشن ہے اور زیادہ تر جو گفتگو ہوتی ہے امام کے سلسلے میں وہ عبادت ہی پر گفتگو ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کو میں نے اپنا سرنامہ سخن قرار دیا کہ جس میں خداوند عالم نے عبادت کا تذکرہ کیا اور انسان کے لیے یہ بتایا ہے کہ ہم نے انسان کو عبادت کے لیے خلق کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ازروع قرآن وہ ہے کہ جو عبادت کرے، اور جو عبادت کرے وہی انسان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت عبادت سے علیحدہ نہیں ہے، اور عبادت مذہب کا ہی ایک جز ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب سے دور رہ کے انسان کہلائیں گے، انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اصل میں جو مذہبی ہے وہی انسان ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، ایک اور صلوات بھیج دیں بابا سے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ عبادت انسان کو کرنا ہے، اور عبادت کرنے کے لیے عبادت کو سمجھنا بھی ہے۔ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کا مفہوم، عبادت سے مقصد صرف اور صرف ظاہر سی بات ہے کہ نماز ہے، روزہ ہے، سجدے ہیں، یہی عبادتیں ہیں۔ اور جب ذکر اہل بیت کی بات آتی ہے تو آل محمد کے مقابلے میں عبادتوں کو لے کے آ جاتے ہیں۔ دیکھیے عبادتیں دو طرح کی ہیں، ایک خلیفۃ اللہ کے ساتھ ہے اور ایک خلیفۃ اللہ کو انکار کر کے عبادت ہو رہی ہے۔ آپ روز اول سے دیکھیں کہ اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا، اور جب حضرت آدم کو خلق کیا تو ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ پوری توجہ سنیے گا، ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ جیسے ہی میں اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم سب سجدے میں گر جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلا حکم تھا جو سجدے کے لیے تھا، اور سجدے کے اوپر بڑا ناز ہے لوگوں کو، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو کچھ ہے وہ سجدہ ہی سجدہ ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں کہ ملائکہ کو حکم دیا گیا کہ تم سب سجدے میں گر جانا۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ایک ابلیس تھا کہ جس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب غور طلب یہ ہے کہ کیا اس نے کبھی سجدہ نہیں کیا یا یہی سجدہ نہیں کیا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ غور طلب ہے کہ کھلی ہوئی بات ہے کہ ابلیس سجدے کرتا تھا اور برابر سجدے کرتا تھا، اور ایسا سجدہ گزار تھا کہ لوگوں نے بیان کیا کہ صاحب اس نے زمین کے چپے چپے پر سجدہ کیا، ہر جگہ سجدہ کیا، طولانی سجدے کرتا رہا، اور ملائکہ بھی سجدے گزار تھے، وہ بھی سجدہ کرتے تھے۔ لیکن جب آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ملا تو ملائکہ نے سر جھکا دیا، ابلیس نے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ پوری توجہ سنیے گا، انکار کر دیا۔ اللہ کو وہ خالق مانتا رہا، اللہ کو وہ مسجود مانتا رہا، سجدے وہ صرف اللہ کو اس لیے سمجھتا تھا
یعنی ابلیس کا نظریہ یہ تھا کہ سجدہ تو صرف اللہ کے لیے ہے. نہیں توجہ فرما رہے ہیں, صرف اللہ کے لیے ہے. اب مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہی پیدا ہو گئے کہ جو کہتے ہیں کہ سجدہ تو صرف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ نہیں کرنا چاہیے. آپ غور فرمائیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ نہیں تھا تو پھر اللہ نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ ایک صلوات بھیجیں محمد والے. بھائی میں پورا خیال رکھوں گا, ایک باواز بلند صلوات بھیج دیجیے. پڑھوں گا مگر اتنی دیر لگا دوں گا کہ بس سمجھ لیجیے. ایک صلوات بھیجے محمد والا. سارے کام مجھے آتے ہیں, پوری توجہ سنیے. تو اب سجدے کا حکم دیا, ملائکہ نے سجدہ کر لیا. اب جب ملائکہ نے سجدہ کیا, ہم نے کہا آدم کو سجدہ ہوا, آدم کو سجدہ ہوا, تو یہاں پہ لوگ ہم سے کہنے لگے کہ صاحب وہ سجدہ تعظیمی تھا, یعنی آدم کی تعظیم میں سجدہ تھا. پوری توجہ سنیے گا, تعظیم میں سجدہ تھا. چلیے یوں ہی مان لیجئے اللہ نے تعظیم میں سجدہ کرایا, تو تعظیم میں سجدہ کرانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ازروع قرآن تعظیم میں سجدہ جائز ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. بھائی اگر تعظیم میں سجدہ جائز نہ ہوتا تو یہ سجدہ تعظیمی نہ ہوتا. اب آدم کو سجدے کا حکم ملا, اب آدم کے لیے سجدہ ہوا, آدم کو سجدہ کیا. کس نے کیا؟ کہ ملائکہ نے کیا, ابلیس نے نہیں کیا. اس نے تو توحید خالص کا ماننے والا تھا, بس اللہ بس اللہ, سجدہ تو صرف اللہ کے لیے ہے. دیکھیں اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں جھکانا چاہیے. آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں, حالانکہ بڑا سجدہ گزار تھا, یعنی اس سجدے سے پہلے برابر سجدے کرتا تھا, لیکن اس سجدے کے نہ کرنے سے سجدہ گزاروں کے درمیان بیٹھنے کے بھی لائق نہ رہا. ایک صلوات بھیجیں محمد والے. پوری توجہ سنیے گا. کہ سجدہ کرنے والوں کے درمیان بیٹھنے کے بھی لائق نہ رہا. سجدہ کرنا تو درکنار, یعنی اب اس کے بعد ابلیس کا کوئی سجدہ نہیں ملتا. جتنے سجدے کیے تھے وہ کیے تھے, اس کے بعد کا کوئی سجدہ نہیں ملتا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا, ملائکہ نے سجدہ کیا. دیکھیے ملائکہ نے اللہ کو بھی سجدہ کیا, ملائکہ نے خلیفۃ اللہ کو بھی سجدہ کیا, لیکن ابلیس کے سجدوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو تو سجدہ کر رہا ہے مگر خلیفۃ اللہ کے آگے سر نہیں جھکا رہا ہے. نہیں توجہ فرما رہے ہیں. تو سجدے دو طرح کے سامنے آ رہے ہیں, ایک ملائکہ والا ہے, ایک ابلیس والا ہے. دیکھیے ایک ابلیس والا ہے. ابلیس کے بھی پیروکار بہت سے پیدا ہو گئے ہیں کہ جو صرف اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں, خلیفۃ اللہ سے ان سے کوئی مطلب نہیں ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا بھی فرقہ ہے کہ جہاں اللہ کے لیے بھی سجدہ ہے اور آل محمد کے سامنے بھی سر جھکایا جا رہا ہے. اب یہاں پر آپ غور کریں کہ ایک پارٹی تو ابلیس کی ہے اور ایک پارٹی جو ہے وہ ملائکہ کی ہے. اب قرآن پڑھیں, قرآن میں دونوں کا تذکرہ ہے. ابلیس کو ملعون کہا گیا ہے سجدہ کرنے کے باوجود. نہیں توجہ فرما رہے ہیں, بہت سجدے کیے مگر ملعون کہلایا. اور ملائکہ کے لیے اللہ نے ساجدین کا لفظ استعمال کیا کہ یہ ہے سجدہ کرنے والے. نہیں توجہ فرمائی بھئی, یہ ہے سجدہ کرنے والے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی اللہ کو سجدہ کرنے والا اللہ کی نظر میں سجدہ کرنے والا نہیں ہے بلکہ ملعون ہے. دیکھیے بلکہ ملعون ہے. اور جو اللہ کے آگے سر بھی جھکائے اور خلیفۃ اللہ کو بھی مانے وہ گروہ ساجدین کا ہے. دیکھیے وہ گروہ ساجدین کا ہے. پوری توجہ سنیے گا. اب یہاں پر لوگ ہم سے کہتے ہیں
کہ آل محمد کو آپ مانتے ہیں، سب کیوں نہیں مانتے؟ دیکھیے سب کیوں نہیں مانتے؟ اللہ نے سب کی قسمت میں رکھا ہی نہیں ہے آل محمد کو۔ نہیں توجہ فرما رہے ہیں؟ ملائکہ ساجدین کا گروہ ہے، دیکھیے ساجدین کا گروہ ہے، اسی لیے اللہ نے ایک امام کو جو لقب دیا سید الساجدین کہا۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ سردار تو ہیں مگر ان سجدہ کرنے والوں کے ہیں کہ جو ولایت کے ساتھ سجدے کر رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد، ایک باواز بلند صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ اور خدا کی قسم یہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، اور ان کی آمد کا جشن، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم نہ خوش ہوں گے تو کون خوش ہوگا؟ اس لیے کہ سید الساجدین آ گئے، زین العابدین آ گئے۔ دیکھیں سید الساجدین آ گئے، زین العابدین آ گئے، اور خدا کی قسم انہی کے در سے سب کو ملتا ہے، انہی کے در سے سب کو ملتا ہے۔ وہ سلیمان پیغمبر ہیں کہ جو جنوں کے ذریعے سے دریاؤں سے جواہرات نکلواتے ہیں۔ یہ توجہ فرما رہے ہیں؟ دیکھیے یہ نبوت کی، حکومت کی معراج ہے کہ وہ جنوں کے ذریعے سے دریاؤں سے جواہرات نکالے، اور یہ امامت کی معراج ہے کہ ہاتھوں کے دھون کو جواہرات دیں۔ اب بس ایک آخری بات آپ کے سامنے اور عرض کر دوں کہ ظاہرہ کا واقعہ سب کو معلوم ہے۔ ایک چاہنے والا آ رہا ہے، زوجہ کے ساتھ آ رہا ہے، اور راستے میں زوجہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ سب کا سنا ہوا واقعہ، بس یہی آخری نقطہ آپ سمجھ لیے، میں اس کا دعا کرا دوں گا کہ زوجہ کا انتقال ہو گیا۔ اس چاہنے والے نے محبت آل محمد کو پیش نظر رکھتے ہوئے زوجہ کے جنازے کو راستے میں چھوڑ دیا اور زیارت امام کے لیے روانہ ہو گیا۔ یہ بہت ہی آہستہ آہستہ ایک ایک لفظ میں نے سنبھال کے آپ کے سامنے عرض کیا، اور زیارت کے لیے وہ آیا، امام سے ملاقات کی، اور ملاقات کر کے بیٹھ گیا۔ اس نے یہ بھی نہ بتایا کہ راستے میں کیا ہوا۔ امام نے سوال کیا کہ تم اپنی زوجہ کو نہیں لائے؟ اس نے سر جھکا کے کہا کہ مولا اسے کیسے لاتے؟ کہا کیوں نہیں، وہ تو تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ فوراً پلٹ گیا اور جا کے دیکھا تو زوجہ سامنے بیٹھی انتظار کر رہی۔ تم کہاں چلے گئے؟ کہا تم تو مر گئی تھیں۔ کہا ایک جناب کو میں نے دیکھا کہ جو آئے اور ملک الموت کو حکم دیا کہ پلٹا دے۔ ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کروں، وہ پہلا علی ہے جو سورج کو پلٹاتا ہے، یہ دوسرا علی ہے جو زندگی کو پلٹاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد، ہمارے پلٹ جا۔ اور جب کہا تو ملک الموت نے میری روح کو میرے جسم میں داخل کر دیا اور میں زندہ ہو گئی۔ اور اس کے بعد یہ شوہر کے ساتھ آئی، اور جب امام کو دیکھا تو کہا یہی تو وہ تھے کہ جن کے حکم سے میں زندہ ہو گئی۔ یہ واقعہ آپ کا سنا ہوا۔ بس ایک بات، اس لیے کہ بہرحال کسی بھی حد تک اگر کوئی آل محمد سے دشمنی کسی بھی انداز سے کرے تو جواب دینا لازمی ہو جاتا ہے۔ لوگ واجب اور مستحب کی بات کرتے ہیں، اور جب آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں زیارت کرنا تو مستحب ہے۔ پوری توجہ سنیے گا، حج کرنا واجب ہے۔
حالانکہ ایسا نظریہ رکھنے والے نہ زیارت کر پاتے ہیں نہ حج کر پاتے ہیں۔ یہ بھی دیکھا ہے، پوری توجہ سنیے گا، دیکھا ہے بالکل یہی۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے حج کرنے جائیے لیکن زیارت کی توہین کرنے کا آپ کو کوئی اختیار نہیں، اور اگر آپ بحث کریں گے تو پھر دو چیزیں ہیں، ایک واجب ہے ایک مستحب ہے، ایک واجب ہے ایک مستحب ہے۔ غسل و کفن واجب تھا شوہر پر، زیارت کرنا مستحب تھی۔ میں توجہ فرما رہا ہوں کہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ مستحب کو ترجیح دی یا واجب کو ترجیح دی؟ بھئی واجب کو ترجیح دی یا مستحب کو ترجیح دی؟ کہ واجب کو چھوڑ دیا مستحب کے لیے، نتیجہ جانتے ہیں آپ کیا ہوا؟ واجب قضا کر کے آیا، مستحب کو ادا کیا، لیکن وہ زندہ ہو گئی۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ آل محمد کو چھوڑ کے کوئی واجب ادا نہیں ہو سکتا اور کوئی واجب قضا بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ ان کا اگر ساتھ ہے، آپ نے غور فرمایا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے تو ادا نہیں ہے، اور اگر ان کے ساتھ ہے تو پھر قضا نہیں، اور پھر وہ زندہ ہو گئی۔ آئیے دعا کریں کہ حضرت امام چہاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں، اور خصوصی طور پر ہمارے اور آپ کے چوتھے امام حسین العابدین علیہ السلام اور جناب سید سجاد علیہ السلام کے صدقے میں خداوند عالم حاضرین محفل اور بانیان محفل کے دلی مقاصد کو پورا کرے، گناہوں کو معاف فرمائے، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا ہو، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا ہوں، جن کی بیٹیاں ہیں وہ ساتھ عزت کے اپنے اپنے گھروں کی ہو جائیں، اور حاضرین کے جو بھی دلی مقاصد ہیں خداوند عالم انہیں جلد از جلد صدقے میں جناب سید سجاد کے پورا کر دے، اور جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا ہو۔ اور ایک آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے اقن بھائی جو برابر محفلوں میں شرکت کرتے ہیں اور محفلوں کی جان کہے جاتے تھے، اس وقت بہت علیل ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں کہ خداوند عالم انہیں جلد از جلد شفائے کاملہ عطا ہو، اور جناب منیر عالم صاحب اور جناب طاہر کانپوری صاحب ان کو بھی خداوند عالم شفائے کاملہ، اچھا ان کی دادی صاحبہ کے لیے بھی آپ حضرات دعا فرما دیں کہ انہیں بھی خداوند عالم شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اور بس دعاؤں میں دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد ہو جائے اور ہم سب کو ان کے انصار میں شمار کیا جائے۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات۔